بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 10 ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز. آپ پہلے ہی ایڈجیکٹیوز کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس سے پچھلے چیپٹر میں یعنی پچھلے یونٹ میں ہم نے پوزیسو ایڈجیکٹیوز کیے تھے اور آج ہم ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کر رہے ہیں. ایڈجیکٹیوز کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ ایڈجیکٹیوز آپ نے کیا, پھر آپ نے پوزیسو ایڈجیکٹیوز کیا. سو آج ہم ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. سو دس, دیٹ, دیز اور دوز کو ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. اب ڈیمونسٹریٹو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے, تو مثال کے طور پہ دس بک یعنی کہ یہ کتاب, تو آپ ہاتھ سے اشارہ بھی کریں گے اس کی طرف, تو یہ ایک قسم کا ڈیمونسٹریشن ہو جائے گا اس کے لیے. سو ڈیمونسٹریشن کا مطلب یہ کہ اشارہ, آئی مین وین یو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ, آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ دس بک یعنی کہ یہ کتاب, یا دس بوائے یعنی کہ یہ لڑکا, تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہوں گے اس کی طرف. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں. دس, دیٹ, دیز اور دوز کو ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے اور یہ اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ناؤنس سے پہلے استعمال کریں گے آپ اس کو. اچھا, ابھی آبزرو کرتے ہیں ہم. کچھ دو ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے, اے اور بی. سب سے پہلے اے کو دیکھتے ہیں. دس بک از ریڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جب یہ جملہ کہیں گے کہ یہ کتاب لال ہے, تو آپ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہوں گے. دس بک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب آپ کے قریب ہے, وہ ایک ہے. وہ کتاب کتنی ہے؟ ایک کتاب ہے اور وہ آپ کے قریب ہے. تو جب کوئی چیز ایک ہو اور وہ آپ کے قریب بھی ہو تو آپ دس کا استعمال کریں گے. تو دس بک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کتنی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کے قریب ہے, آپ سے دور نہیں ہے, اس کا فاصلہ آپ سے زیادہ نہیں ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایگزامپل نمبر بی میں دیکھتے ہیں, دیٹ بک از بلو. So this book is red, اور ایگزامپل بی میں ہے that book is blue. So that book کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب. اب that کا مطلب that اس لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی چیز ہم سے فاصلے پر ہے. جب کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی جگہ کچھ فاصلے پر ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے that استعمال کرتے ہیں, اور وہ ایک بھی ہونی چاہیے, یعنی ایک ہو اور دور ہو تو اس کے لیے that کا استعمال کرتے ہیں. تو that book is blue, آپ اشارہ بھی کریں گے اپنے ہاتھ سے کہ that book is blue. اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب لال ہے, نیلی ہے, وہ کتاب نیلی ہے. دس بک از ریڈ, یہ کتاب لال ہے. دیٹ بک از بلو, اور وہ کتاب جو ہے وہ نیلی ہے. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ ضرور کریں گے, یا آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے آپ ضرور, یعنی کہ آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. عام طور پر ہاتھ کے اشارے سے چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز اے کی, ذرا سی ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دس بک مینس دا بک نیئر ٹو می. جب آپ کہتے ہیں دس بک یعنی کہ یہ کتاب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب آپ کے قریب ہے. جب آپ کہتے ہیں دیٹ بک یعنی کہ وہ کتاب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب آپ کے قریب نہیں ہے بلکہ آپ سے دور ہے. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ یہ دس, دیٹ, دیز اور دوز کس طریقے سے اور کہاں پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز یعنی کہ دس, دیٹ, دیز اینڈ دوز یہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ہم جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, چاہے وہ قریب ہو چاہے دور ہو, تو ہم اس کے لیے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں. اب دس کہاں پہ استعمال کریں گے؟ اگر کوئی چیز ایک ہو اور آپ کے قریب ہو تو اس کے لیے آپ دس استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ اگر اس وقت آپ کے قریب آپ کا مانیٹر ہے تو آپ کہیں گے دس مانیٹر. تو جو چیز قریب ہے اور ایک ہے اس کے لیے دس استعمال ہوتا ہے. دیٹ ایک چیز ہو اور آپ سے دور ہو, اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ دیٹ. مثال کے طور پہ اگر اس وقت آپ کے کمرے میں, آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی چیز آپ سے دور ہے, مثال کے طور پہ اگر کمرے کا دروازہ آپ سے دور ہے تو آپ کہیں گے دیٹ ڈور. تو جو چیز ایک ہو اور آپ سے دور ہو, فاصلے پر ہو, تو آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ دیٹ کا استعمال کریں گے, اور آپ ہاتھ کے اشارے بھی آپ ضرور کریں گے تاکہ واضح ہو سکے بات. اسی طریقے سے دیز کو ہم دیکھتے ہیں. دیز جو ہے وہ ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے قریب بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کے قریب کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس وقت, تو آپ کہیں گے دیز بکس. دیز بکس آپ استعمال کریں گے. دیز بکس آر ریڈ. اگر یہ آپ کے قریب میں کچھ کتابیں لال کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کہیں گے دیز بکس آر ریڈ. دوز جو ہے وہ ایک سے زیادہ کے لیے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی چیز یعنی کہ کچھ ایک سے زیادہ ہے کوئی چیز اور وہ دور ہے, فاصلے پر ہے, تو آپ استعمال کریں گے دوز. تو دس سنگولر کے لیے اور قریب کے لیے, دیٹ سنگولر کے لیے اور فار کے لیے, دیز پلورل کے لیے اور قریب کے لیے, اور دوز جو ہے وہ پلورل کے لیے اور فار کے لیے استعمال ہوتا ہے.
کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بہتر طور پہ سمجھ آ سکے کہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹوز کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1 پہ دیکھیے, دس بک از بلیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے, کالی ہے. تو دس بک از بلیک یعنی یہ جملہ جب آپ کہتے ہیں دس بک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب ایک ہے اور وہ آپ کے قریب بھی ہے. ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھتے ہیں, دیز بکس آر نیو. یہ کتابیں نئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دیز بکس, آپ یہاں پر دس استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس پلورل ناؤن ہے. تو جب پلورل ناؤن ہوگا تو آپ کیا, اور وہ آپ کے قریب بھی ہو تو آپ کیا استعمال کریں گے, دیز. تو دیز بکس یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کتابیں ہیں اور آپ کے قریب بھی ہیں. ایگزامپل نمبر 3 میں دیکھتے ہیں, دیٹ بوائے از کلیور. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں, ایک لڑکا ہے اور وہ آپ سے دور ہے یعنی کہ آپ سے کچھ فاصلے پر ہے, تو آپ کہیں گے دیٹ بوائے اور ہاتھ سے اشارہ بھی کریں گے. اسی طریقے سے دوز بوائز آر انٹیلیجنٹ. وہ لڑکے ذہین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لڑکے کی بات نہیں کر رہے, آپ ایک سے زیادہ لڑکوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا استعمال کیا, دوز بوائز. اور دوز جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایک تو زیادہ ہیں اور کیا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دور ہیں, قریب نہیں ہیں. ذہن میں رکھیے کہ دس, دیٹ, these اور those یہ سب کے سب ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. اور اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ this کہاں پر استعمال ہوتا ہے, these کہاں پر استعمال ہوتا ہے, that کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور those کہاں پر استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. امید ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو دوبارہ اس یونٹ کو دیکھ سکتے ہیں پلیز.